انفو ٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا بھی ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گناہ گار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہونی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر اور گمراہ رہیں، جبکہ وہیں تاریخ میں گزرے کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والے تمام گناہوں کا روح رواں ہے، وہی ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اسی ابلیس کا ایک پڑپوتا جو حامہ کے نام سے مشہور ہے، حامہ ان جنات میں سے ایک ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے خون میں شریک تھے۔ اس کے باوجود کتبی احادیث میں حامہ کا ذکر انتہائی احسن الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس نے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر بہت سے انبیاء علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور اسی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ نامی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں کی سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس ہے۔ پھر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، میں اس وقت کئی برس کا بچہ تھا، مگر باتوں کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور اناج چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ میں ان کی مسجد میں رہا کرتا تھا اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا، اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے سعادت مند بیٹے کے خون میں شریک تھے، تو کیا پروردگار میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے حامہ، بھلائی کا ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اس میں درج ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اٹھ اور وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکار کر کہا، اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں 1 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا کہ جب وہ اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ حامہ نے کہا، آج میں یہی امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔
حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلامتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس امانت کو پہنچانے والے پر بھی۔ حامہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی انہوں نے مجھے توریت کی تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مرسلات، سورہ النبا، سورہ تکویر، سورہ اخلاص اور معوذہ 3 کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حامہ، تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کرو، ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر ہمیں حامہ کی کوئی خبر نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی وارد ہے۔ اس حدیث کی متعدد اسناد ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب لقط المرجان فی الحکام جان میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس جنت میں ہیں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ یہی باتیں ناگی BA کی تصنیف جنات کا بیٹا کتاب میں بھی نقل کی گئی ہیں، جس کتاب کو اردو میں لکھا گیا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔